جن لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جادوگری ہے، سحر ہے، کہانت ہے، یہ تو صرف حسد و اناد میں کہتے تھے. ولید بن مغیرہ کٹر دشمن رسول ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہرزہ سرائی کرنے والا گستاخ. لیکن جانتے ہیں اس کے الفاظ قرآن کے متعلق کیا ہے؟ اس کو تنہائی میں جب پوچھا گیا تو کہتا ہے کہ ایسی شیرینی میں نے آج تک کسی کے کلام میں دیکھی نہیں، ایسی مٹھاس کسی کلام میں نے دیکھی نہیں. وہ دلوں کو کھینچ لیتا ہے کلام جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی تنہائی میں ان کفار کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس کلام کے اندر کوئی تو ایسی خاصیت ہے تو جو ان کے دلوں کو کھینچ لیتی ہے. ایک مرتبہ ابو جہل جو ہے وہ چھپ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت سن رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ بھانجے لگتے ہیں ابو جہل کے رشتے میں، تو انہوں نے دیکھ لیا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. پیچھے سے جا کر کے پکڑ لیا اور کہا کہ کیا سن رہے ہو؟ قرآن پاک. باہر اتنی بڑی دشمنی ہے. تو اس نے کہا ہاں تنہائی میں سن رہا ہوں، اس لیے کہ اس کلام کے اندر جو جاذبیت ہے، کھچاؤ ہے، میں نے عرب میں ایسا کلام دیکھا نہیں ہے. واہ 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 واہ. لیکن پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ناک کا مسئلہ ہے. یعنی یہ ہے کہ اگر ایمان لیا ہے تو اتنے دنوں تک جو دشمنی کیا ہے تو وہ لوگ کیا کہیں گے. یہ والا جو مسئلہ ہے نا وہ آج بھی موجود ہے کچھ غیر مسلمین کے لیے جو ہدایت کے قریب نہیں آتے، صرف اس بات کو سوچ کر کے کہ کیا کہیں گے لوگ. لوگوں کے متعلق سوچ کر کے کئی لوگ اصلاح کے راستے پر بھی نہیں آتے. یہ بہت بری کیفیت ہے جو شیطان ڈالتا ہے. اصلاح کے راستے پر بھی نہیں آتے. بہرحال قرآن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے تو یہ اس زمانے میں بھی ایسی محکم تھی اور آج بھی. چلے اس زمانے میں شعراء ادبا وہ نہیں کر سکے، اگرچہ ایک مشہور واقعہ یہ بھی ملتا ہے، لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں کہ مکہ والے بڑے پریشان رہے کہ چیلنج پر چیلنج ہے قرآن کا کہ اس طرح کی کتاب لے آؤ، اس طرح کی 10 سورتیں لے آؤ، اس طرح کی 10 آیتیں لے آؤ، ایک طرح کی سورے لے آؤ. لا نہیں پا رہے ہیں، جبکہ ان کے جو لکھے ہوئے مکہ کے قصائد ہیں نا عربی میں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ مشکل ہے. ان کے جو دیوان ہیں، ارے وہاں ایک آدمی کسی کا انتقال ہو جاتا تو وہ اشعار اتنے پڑھے جاتے کہ 2 سال تک روتے تھے لوگ ان کے اشعار پر. یہ وہاں پر مرثیہ خوانی کا جو سلسلہ تھا، کسی کی ہجو، کسی کی تعریف، اس میں بہت کمال کو پہنچے ہوئے لوگ، لیکن 10 سورتیں یا ایک سورت یا 10 آیتیں بھی نہیں لا پا رہے. تو پھر ان سب لوگوں نے میٹنگ کی کہ جو فصیح و بلیغ شعراء ہیں ان کو کرائے پر حاصل کر لیا جائے.